الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم حضرات، یہ ہفتہ واری دروس کا سلسلہ جو پچھلے منگل سے شروع ہوا ہے اور جس کا عنوان ہے یہ منہج سلف نہیں ہے، اس عنوان کا یہ آج کا دوسرا درس ہے. پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا کہ منہج کی کیا اہمیت ہے، منہج کس کو کہتے ہیں اور سلف کا کیا مطلب ہے اور منہج سلف سے کیا مراد ہے. ان تمام باتوں پر پچھلے درس میں ہم نے شیخ محمد بن عمر بازمل کی جو چھوٹی چھوٹی 40 نصیحتیں ہیں اور جس کی ایک ایک کاپی آپ کو بھی دی گئی ہے، اس میں ہم نے پہلی نصیحت دیکھی. دوسری نصیحت جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، آپ اپنے پاس جو کتاب موجود ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی ہیڈنگ ہے علم سے پہلے عمل. شیخ محمد بن عمر بازمل کہتے ہیں لیس من منہج السلف العمل قبل العلم، علم سے پہلے عمل کرنا یہ سلف کا منہج نہیں. انما کانوا یبدؤون بالعلم قبل العمل، سلف عمل سے پہلے علم سے شروعات کرتے تھے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. سورہ محمد کی 19 نمبر کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے خطاؤں کی مغفرت آپ طلب کرتے رہے. یہ دوسری نصیحت ہے اس کتاب میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی. اب آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ سلف جو ہے یعنی صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے اور آپ سے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو سیکھنے والے صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، یا صحابہ کرام کے بعد تابعین کا طریقہ کیا تھا کہ وہ لوگ عمل سے پہلے علم حاصل کرتے تھے. یہ بہت ہی سادہ سی چیز ہے، آسان سی چیز ہے، اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام اس کو کرنے سے پہلے اگر آدمی اس کی ضروری نالج حاصل نہ کرے، اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ کرے، تو آدمی وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مریضوں کا علاج کرے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنی ہو. اگر وہ یہ علم حاصل کیے بغیر علاج کرے گا تو لوگوں کی زندگی بچائے گا کم، لوگوں کی جان زیادہ لے گا. بالکل نارمل بات ہے، ہم سب جانتے ہیں. ایک آدمی انجینئر بننا چاہتا ہے، وہ مشینیں بنانا چاہتا ہے، تو مشینیں بنانے کے لیے، کام شروع کرنے کے لیے اس چیز کی نالج ضروری ہے، اس کا علم ضروری ہے. ایک اور چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں. ایک آدمی بائک چلانا چاہتا ہے، ایک آدمی کار چلانا چاہتا ہے. اب اس کو معلوم نہیں کہ کلچ کا کیا کام ہے، اس کو معلوم نہیں کہ ایکسیلیٹر کا کیا کام ہے، اس کو معلوم نہیں کہ بریک کہاں ہے، اور گاڑی آپ نے اس کے ہاتھ میں تھما دی. اس کو کوئی معلومات نہیں ہے گاڑی چلانے کے بارے میں. وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹھوکر کھائے گا، ہو سکتا ہے حادثہ ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے. تو دنیا کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہم کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں، ورنہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے، ٹھوکر کھائیں گے ہم. تو دین کا مسئلہ تو اور بھی اہم ہے. دین کے مسئلے میں اگر آپ نے ٹھوکر کھائی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آخرت چلی جائے، ہو سکتا ہے آپ کا ایمان چلا جائے. اس لیے ہماری شریعت میں سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی. اچھا، اب علم حاصل کرنے کے بارے میں
ہمارے سماج میں 4 طبقے ہیں، 4 طریقے کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، کچھ وہ لوگ ہیں جو علم دین کی قدر ہی نہیں سمجھتے، دنیا کی بڑی نالج ہے ان کے پاس، سیاست پر بڑے تبصرے ہیں ان کے پاس، لیکن دین کے بارے میں زیرو ہیں، اور دین کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں اور دین کے بارے میں جاننا چاہتے بھی نہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو علم دین کی اہمیت کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی دین کی معلومات ضروری ہے، اس کی اہمیت جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں لاپرواہی برتتا ہے، حاصل نہیں کرتا، علمی دروس میں شامل نہیں ہوتا، علماء کے دروس نہیں سنتا، علماء کے بیانات نہیں سنتا، کتابیں نہیں پڑھتا، مطالعہ نہیں کرتا، سستی کی وجہ سے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو دین کا ضروری علم حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدے کی ایک بیسک نالج جان لی، نماز کے ضروری مسائل سمجھ لی، روزے کے بارے میں سیکھ لیا، زکوٰۃ کے بارے میں سیکھ لیا، حج کا طریقہ حج کرنے جانا وہ سیکھ لیا، دین کا بنیادی علم، ضروری علم حاصل کر لیا، اس کے بعد چپ چاپ بیٹھ گئے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اور چوتھا جو طبقہ ہے اور جو اہل حق کا طریقہ ہے کہ دین کے علم کو انسان زندگی کی آخری سانس تک حاصل کرتا ہے، علم دین کی کوئی انتہا نہیں ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی جتنا بڑا بھی عالم ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں۔ سب سے بڑا عالم اللہ ہے، اور اللہ کے بندوں میں شریعت کا علم سب سے زیادہ اور سب سے کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا قُل رب زدنی علما، اے میرے رب آپ دعا کیجیے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے اور علم عطا فرما۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کا علم کامل ہے، شریعت کا پورا علم آپ کو دیا گیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو کسی کو نہیں سکھایا، جو آپ نہیں جانتے تھے، ہمارے نبی کو یہ دعا سکھائی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی جتنا بڑا عالم ہوگا، اس کے اندر جتنا زیادہ علم ہوگا، اتنی ہی زیادہ علم دین کو حاصل کرنے کی طلب اس کے اندر ہونی چاہیے، تڑپ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو بھی اپنے دین کے سیکھنے کی طلب ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ صحیح بخاری حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے، اس میں کتاب الایمان کے بعد امام بخاری ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں کتاب العلم، علم کی کتاب۔ اچھا کوئی بتا سکتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ایک ہوتا ہے کتاب، ایک ہوتا ہے باب، کیا فرق ہے دونوں میں؟ باب میں اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیے کتاب جو ہوتی ہے، مثال کے طور پر کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب، کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی کتاب، حدیث کی کتاب آپ پڑھیں گے، زکوٰۃ کی کتاب، نماز کی کتاب، جنازے کی کتاب، قربانی کی کتاب۔ تو کتاب سے مراد بڑا چیپٹر ہے جس میں زکوٰۃ کے تعلق سے تمام حدیثیں ہیں، نماز کے تعلق سے تمام حدیثیں ہیں۔ اب اس بڑے چیپٹر میں جو چھوٹا چیپٹر ہے، جو سب چیپٹر ہے، وہ باب ہے۔ تو امام بخاری کتاب العلم کے اندر ایک باب لائے ہیں۔ باب کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ کوئی بات کہنے سے پہلے اور کوئی کام کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کرنا تو چھوڑ دو، کوئی بات کہنے کے پہلے بھی علم دین حاصل کرنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ کی معرفت آپ کو نہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے بارے میں کچھ بولیں گے تو غلط بولیں گے۔ آپ جنت کا علم نہیں رکھتے، جنت کے بارے میں آپ کوئی بات بولیں گے غلط بولیں گے۔ تو امام بخاری باب قائم کریں، باب العلم قبل القول والعمل۔ قول کا نمبر بعد میں ہے، عمل کا نمبر بعد میں، سب سے پہلے علم کا نمبر ہے۔ اس کے بعد امام بخاری وہاں یہی آیت لائے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 19۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے نبی آپ علم حاصل کیجئے، کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اے نبی
آپ مغفرت طلب کیجئے، استغفار کیجئے اپنے لیے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کے لیے۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی کو 2 چیزوں کا حکم دیا۔ پہلے کہا کہ علم حاصل کیجئے، اس کے بعد کہا استغفار کیجئے۔ استغفار ایک عمل ہے، اور اس کے پہلے اللہ نے علم کا حکم دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو 2 چیزوں کا حکم دیا، ان 2 چیزوں میں علم کا حکم پہلے دیا، پہلے علم حاصل کرو۔ اچھا، یہ علم کا حکم پہلے کیوں دیا؟ بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے امام کرمانی نے، یہ 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے الکواکب الدراری کے نام سے۔ امام کرمانی کہتے ہیں یرید ان الشیء یعلم اولا ثم یقال، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پہلے جانا جائے پھر کہا جائے، کسی چیز کے بارے میں پہلے معلومات حاصل کی جائے پھر اس بات کے بارے میں بولا جائے، وَيُعْمَلُ بِهِ، اس کے بعد عمل کیا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَالْعِلْمُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا بِالذَّاتِ، علم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ عمل کے اوپر مقدم ہوتا ہے، علم کا نمبر ہمیشہ عمل کے پہلے آتا ہے۔ ایک آدمی غیر مسلم ہے، ظاہر سی بات ہے اسلام قبول وہ کب کرے گا؟ جب اسلام کے بارے میں جانے گا، اسلام کے بارے میں جانے گا، اس کے بعد کلمہ پڑھے گا، اس کے بعد عمل شروع کرے گا۔ تو علم کا نمبر اپنے وجود کے اعتبار سے بھی عمل کے پہلے ہے، اور امام کرمانی کہتے ہیں کہ علم کا نمبر اپنے وجود کے اعتبار سے تو عمل سے پہلے ہے ہی، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی علم کا نمبر پہلے ہے۔ ایک آدمی عمل بہت کر رہا ہے لیکن بغیر علم کے کر رہا ہے، اس کے عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حیثیت ہے؟ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ ان کے یہاں بڑی عبادتیں تھیں، بڑی ریاضتیں تھیں، گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے عبادتیں کر رہے ہیں، عمل بہت ہے لیکن علم نہیں۔ یہودیوں کیا اسی کا الٹا تھا، ان کے یہاں علم تھا لیکن علم کے اوپر عمل نہیں تھا۔ تو علم ہو اور علم کے اوپر عمل نہ ہو یہ بھی غلط ہے، اور عمل کی کثرت ہو اور اس کی کوئی بیس نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں گمراہی ہے، ایک غیر المغضوب علیہم ہے، ایک ضالین۔ تو امام کرمانی کہتے ہیں کہ علم یہ عمل سے مقدم ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے بھی اور اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں نے اعتراض کیا نا، فرشتوں نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی؟ اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم سے کہا کہ اے آدم تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے پڑھ کے بتا دیے۔ تو آدم علیہ السلام نے پڑھ کے کب بتایا؟ اس کے پہلے اللہ نے ان کو سکھا دیا، تو پتہ چلا کہ علم پہلے تھا، قول بعد میں تھا، عمل بعد میں تھا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت لائے ہیں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ علماء ڈرتے ہیں۔ یہاں علماء سے کیا مراد ہے؟ یہاں علماء سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا جانے گا، اس کی جتنی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی رحمت کے بارے میں، اللہ کے عذاب کے بارے میں، اتنا ہی آدمی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اس کے بعد امام بخاری ایک اور آیت لائے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ہم قرآن میں جو آیتیں بیان کرتے ہیں، جو مثالیں بیان کرتے ہیں، مکڑی کی مثال، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہماری ان مثالوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ علم والے سمجھ سکتے ہیں، عالم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری نے قرآن کریم کی 29ویں پارے کی ایک آیت ذکر کی، سورہ ملک کی آیت نمبر 10۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمی قیامت کے دن کہیں گے کہ اگر ہم نے دنیا میں سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا۔ دیکھیے سننا کافی نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا کافی، علم کا مقصد سمجھنا ہے۔ جہنمی کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اس کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 9 نقل کی ہے امام بخاری نے،
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کی امام بخاری نے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی گہرائی، دین کا گہرا علم اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم گھر بیٹھے نہیں آئے گا، علم گھر بیٹھے نہیں آئے گا، علم سیکھنا پڑے گا۔ علم کوئی دوا نہیں پی لو آ جائے، علم کوئی کھانا نہیں کہ کھا جاؤ سیکھ لو گے، علم کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے، سیکھنا آسان ہے، ہمارے اسلاف کے مقابلے میں ہمارے لیے سیکھنا آسان ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں ایک ایک حدیث کے لیے مدینہ سے شام تک کا سفر کیا ہے لوگوں نے۔ ٹرین سے کیا ہے، فلائٹ سے کیا ہے، بس سے کیا ہے؟ نہیں، گھوڑے سے، اونٹ سے ایک ایک مہینے کا سفر کیا۔ کس کے لیے؟ ایک حدیث کے لیے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کو غفاری لوگ بولتے ہیں، غفاری نہیں ہے وہ، ان کے قبیلے کا نام غفار تھا، بنو غفار، تو وہ غفاری ہے بغیر تشدید کے اور غین کے کسرہ کے ساتھ، غین کے زیر کے ساتھ، غفاری۔ تو ابو ذر غفاری فتویٰ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا فتویٰ دے رہے ہیں آپ، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ کے نبی نے فتویٰ دینے سے منع کیا، فتویٰ مت دیجیے آپ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول بڑے مشہور صحابی، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے لو وضعتم الصمصامۃ علی ھذا، اپنی گردن پر اشارہ کر کے کہتے ہیں اگر تم ننگی تلوار رکھ دو اس کے اوپر، میری گدی کے اوپر، میری گردن کے اوپر، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مجھے میرے نبی کی کوئی ایک بات اگر معلوم ہو اور مجھے یہ پتا ہو کہ میری گردن کٹنے کے پہلے میں وہ بات پہنچا سکتا ہوں، میں پہنچا دوں۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا علم کے سیکھنے اور علم کے سکھانے کے بعد۔ کہا کہ تم میری گردن بھی مار دو گے تو میں نے نبی سے جو علم حاصل کیا ہے وہ پہنچا کے رہوں گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کر کے یہ تمام حدیثیں اور یہ تمام آیتیں لا کر کے کیا پروف کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں عمل کرنے کے پہلے، عمل کے میدان میں اترنے کے پہلے علم سیکھ لو۔ اور جانتے ہیں پچھلی جو امتیں گمراہ ہوئی، برباد ہوئی، ان کی گمراہی کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے انہوں نے بات کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہی تو پوچھا نا کہ بھئی عیسیٰ کو میں نے کب کہا ہے اپنا بیٹا، عزیر کو میں نے کب کہا ہے اپنا بیٹا۔ مکہ کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں سوال کیا ہے مکہ کے مشرکین سے، اچھا الکم الذکر ولہ الانثی، اپنے لیے تو تمہیں لڑکا پسند ہے، تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے ہو؟ تمہیں بیٹی پسند ہوتی تو چلو بات ہے، تم تو بیٹی کو ناپسند کرتے ہو، تو اللہ کی بیٹی طے کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹی بناتے ہو اور اپنے لیے بیٹی کو ناپسند کرتے ہو۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں صحیح علم نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کے اندر قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے رب نے حرام کر دیا ہے تمام فحش کاموں کو، تمام گندے کاموں کو، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں، والاثم، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے تمام گناہوں کو، والبغی بغیر الحق، اور کسی پر ناحق زیادتی کرنے کو، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بغیر علم کے آدمی بات جو بولتا ہے یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر
یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین کے اندر ہم نے جو حلال روزی بنائی ہے اس کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی کا اور گندے کاموں کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی ہدایت ہوتی ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ کتاب ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ آج عام بات ہے فتویٰ دے دینا، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، کوئی علم نہیں ہے، نہ دلیل کا علم ہے، نہ اس کے بارے میں کسی کوئی آیت پتہ ہے، نہ حدیث پتہ ہے، نہ سلف کے اقوال پتہ ہیں، اور آدمی کی جرأت ہے کہ فٹ سے کہہ دیتا ہے کہ حرام ہے، حلال ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، جس چیز کی تمہیں نالج نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن تمہارے کانوں کا بھی حساب ہوگا، تمہاری آنکھوں کا بھی حساب ہوگا، اور تمہارے دل اور دماغ کا بھی حساب ہوگا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ان اللہ تعالی نہا عن القول بلا علم، اللہ نے اس آیت میں منع کیا ہے کہ بغیر علم کے کوئی بات نہ بولی جائے، خیال سے، گمان سے، اندازے سے کوئی بات نہ بولی جائے، علم کی بنیاد پر بولی جائے، جو بات بھی بولی جائے علم کی بنیاد پر۔ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین نے جھوٹا الزام لگایا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس واقعے کو کیا بولتے ہیں ہم؟ واقعہ کیا بولتے ہیں؟ واقعہ افک بولتے ہیں۔ افک کے معنی الٹ دینا۔ حضرت عائشہ کا مقام تو یہ تھا ہماری ماں ہے وہ، اور ابھی آج ایک میرے پاس ویڈیو آیا، ایک منحوس انسان اسی ہندوستان کے اندر رہنے والا جو اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو طبقہ حضرت عائشہ سے اور صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، اس منحوس انسان نے ایک فلم بنانے کا ارادہ کیا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، اور اس فلم کا ٹریلر اس نے لانچ کیا ہے، یوٹیوب کے اوپر ٹریلر اس کا موجود ہے۔ اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بتاتے ہوئے اور زبان ادا کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، اور دل کے اندر اور شرم و حیا، شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ انسان اتنا گر سکتا ہے۔ نبی ایک انسان ایک عام آدمی کی بیوی کے بارے میں، ایک عام آدمی کی بیوی کے بارے میں آدمی کچھ کہنے کے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ نبی کی بیوی کا کیریکٹر اس فلم کے اندر نعوذ باللہ حضرت عائشہ کا کیریکٹر انتہائی گھناؤنا بیان کیا، اور یہ دکھایا گیا ہے اس فلم کے اندر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے سامنے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ برہنہ ہو کر کے غسل کا طریقہ سکھا۔ یہ حالات ہیں آج حضرت عائشہ کے بارے میں۔ ایسی فلم بنانے کا اس شخص نے ارادہ کیا ہے، میڈیا کے سامنے باقاعدہ کہتا ہے کہ ہاں میں پیغمبر کی بیوی کے بارے میں ایسی فلم بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگانا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی منافقوں نے یہ کام کیا۔ تو قرآن نے اس کو کیا کہا؟ افک کا۔ افک کے معنی الٹ دینا۔ ارے نبی کی بیوی اور ام المومنین کا مقام تو یہ تھا کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، لیکن انہوں نے الٹ دیا۔ انہوں نے نبی کی بیوی پر بدکاری کا الزام لگایا، زنا کا الزام لگایا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی کچھ آیتیں نازل کی۔ ان آیتوں میں ایک آیت میں اللہ نے فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم۔ یاد کرو جب تم اس واقعے کو بیان کر رہے تھے، جب تم نبی کی بیوی کے بارے میں ایسی بات زبان سے کہہ رہے تھے، وتقولون، اور تم کہہ رہے تھے ایسی بات اپنی زبان سے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہارے پاس علم نہیں تھا۔ کسی انسان نے غلط کام کیا ہے، ہمیں پکا معلوم ہے، ہم نے دیکھا ہے، شریعت تو وہاں بھی کہتی ہے کہ پردہ ڈال دو۔ شریعت تو اس حالت میں بھی کہتی ہے کہ کسی مسلمان نے، مرد نے، عورت نے اگر کوئی غلط کام کیا تو اس پر پردہ ڈال دو۔
زیادہ سے زیادہ اس سے تنہائی میں مل کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس کا چرچا مت کرو، اس کا لوگوں کے بیچ میں اس کو ذلیل مت کرو، شریعت تو یہ کہتی ہے۔ اور اگر کسی انسان کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں، کسی عورت کے کیریکٹر کے بارے میں جھوٹا الزام لگانے جس کا کوئی علم نہ ہو تو بہت بڑا گناہ ہے اللہ کا۔ اللہ نے کہا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بغیر علم کے کسی کے کیریکٹر کے بارے میں کوئی بات بولنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، یہ علم کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات کی پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ آگے مت بڑھو کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں لا تقولوا حتی یقول، جو بات اللہ نے نہیں کہی، رسول نے کہی، مت کہو تم۔ ولا تامروا حتی تامروا، جس بات کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا تم مت دو۔ ولا تفتوا حتی یفتی، جس بات کا فتویٰ قرآن اور حدیث میں نہیں اس کا فتویٰ تم مت دو۔ ولا تقطعوا امرا حتی یکون هو الذی یحکم فیہ، اور جس بات کا فیصلہ اور جس کے بارے میں کنفرم کوئی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے تم مت کرو۔ یہ علامہ ابن قیم اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، یہ امام بخاری نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں تفقہوا قبل ان تصودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے، عہدہ سنبھالنے سے پہلے، ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے دین کا علم حاصل کرو۔ کیوں کہا ایسا حضرت عمر نے؟ ذمہ داری سنبھالنے کے پہلے علم دین حاصل کرو، ایسا کیوں بولا حضرت عمر نے؟ جب آدمی ذمہ دار بن جاتا ہے، لیڈر بن جاتا ہے، قوم کا قائد بن جاتا ہے، تو ایک قسم کا تکبر آ جاتا ہے، ایک قسم کا بڑپن آ جاتا ہے۔ پھر آدمی کسی عالم سے علم حاصل کرنے کو اپنی تحقیر سمجھنے لگتا ہے کہ ارے ان سے میں کیوں علم حاصل کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماننا پڑے گا ان کی دور اندیشی کو۔ تاریخ اسلام میں ایسا دور اندیش انسان بہت کم گزرا ہے۔ کہتے ہیں تفقہوا قبل ان تصودوا، اس سے پہلے کہ تم ذمہ دار بنو، لیڈر بنو، قائد بنو، خلیفہ بنو، حکمراں بنو، امیر بنو، ذمہ دار بنو، پہلے دین کا علم حاصل کرو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ذمہ داری ملے گی تو ہو سکتا ہے بڑپن آ جائے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی ذمہ داری سنبھالے گا تو مصروف ہو جائے گا، پھر مطالعے کا ٹائم نہیں ملے گا، پھر پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر علم دین حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو پہلے موقع ہے، لہٰذا پہلے موقع کو غنیمت جانو۔ زندگی جتنی آگے بڑھے گی، انسان کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی، انسان کے پاس علم دین حاصل کرنے کی فرصت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی ذمہ دار بنتا ہے، قوم کا لیڈر بنتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے، اور مسائل اگر آدمی بغیر علم کے حل کرے گا تو غلطیاں کرے گا۔ لہٰذا حضرت عمر کہتے ہیں تفقہوا قبل ان، اور یہ نہیں کہا کہ علم حاصل کرو، کہا تفقہوا۔ تفقہوا کا مطلب دین کا گہرا علم حاصل کرو۔ ایک ہوتا ہے دین کا سرسری علم حاصل کرنا، نہیں، دین کا گہرا علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بنائے جاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر کا یہ قول بیان کرنے کے بعد اس پر ایک اضافہ کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُصَوَّدُوا، لیڈر بننے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ ذمہ دار بننے کے پہلے علم حاصل کیا، اب ذمہ دار بنے اب کیا ضرورت ہے، نہیں، امام بخاری کہتے ہیں اس کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو۔ اور امام بخاری دلیل دیتے ہیں وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، صحابہ نے، نبی کے صحابہ نے اپنے بڑے بڑے عہدوں اور ذمہ داریوں کے باوجود علم دین حاصل کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ نے جو گورنر تھے اپنے اسٹیٹ کے، اپنی ریاستوں کے، عمر دراز تھے، 60 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، لیکن کسی کم عمر صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے تو وہ حدیث سیکھنے میں صحابہ کرام نے کبھی شرم و حیا کا احساس نہیں کیا، کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹے ہیں۔ صحابہ کرام نے عمر کے اعتبار سے بھی اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی بڑے ہونے کے باوجود علم حاصل کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ لہٰذا زندگی کی آخری سانس تک آپ علم دین حاصل کرتے رہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ سن لیجئے، محدث گزرے، ان کی مجلس جمی تھی، وہاں بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو امام سفیان ابن عیینہ نے پوچھا
من احوج الناس الی ھذا العلم، علم دین حاصل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ فسکت، سب لوگ چپ ہو گئے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، سب چپ ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا تکلم یا ابا محمد، اے امام سفیان ابن عیینہ، اے ابو محمد ان کی کنیت تھی، کہا کہ اے ابو محمد آپ ہی بتا دیجئے نا کہ سب سے زیادہ علم دین سیکھنے کی کس کو ضرورت ہے؟ تو امام سفیان ابن عیینہ بہت بڑے یہ تابعی ہیں اور علم حدیث کے میدان کے بڑے ماہر ہیں، کہتے ہیں احوج الناس الی العلم العلماء، علم دین کی سب سے زیادہ ضرورت علماء کو، علماء کو جو آلریڈی عالم ہیں ان کو کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کہتے ہیں وذالک ان الجہل بہم اقبح، کیونکہ علماء کو اگر کوئی بات معلوم نہیں ہوگی تو یہ زیادہ عیب کی بات، ایک آدمی جاہل ہے اس کو نہیں معلوم ہے تو یہ بہت بڑا عیب نہیں ہے، لیکن عالم سے کوئی سوال کیا جائے، کوئی بات پوچھی جائے اور عالم کو پتہ نہ ہو، یہ زیادہ خراب بات ہے، یہ عیب کی بات ہے۔ تو عالم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے علم دین حاصل کرنے، کوئی بھی عالم، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو سب باتیں معلوم ہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، اور سب سے بڑا عالم جس کا علم ہر اعتبار سے کامل ہے اور جس نے ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا علم دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لہٰذا اللہ سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، علم دین کی دعا، اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو بڑی پیاری دعا سکھائی، رب زدنی علما، یہ دعا ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرتے، مجھے اور علم عطا فرما۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، سورہ طٰہٰ کی آیت رب زدنی علما، اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ علم کے مقام اور مرتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اور علم مانگو، یہ نہیں کہ اور دولت مانگو، اور عزت مانگو، حکومت مانگو، ریاست مانگو، اللہ نے اگر کسی چیز کے سلسلے میں اپنے نبی کو اور مانگنے کا حکم دیا ہے تو علم دین کے بارے میں۔ تو ایک دعا تو آپ یہ یاد کر لیجئے، رب زدنی علما، اور ایک بڑی پیاری دعا ہے جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ مجھے تو نے جو کچھ سکھایا ہے مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا، اللہم انفعنی، مجھے نفع پہنچا، بما علمتنی، جو تو نے مجھے علم دیا۔ آدمی کے پاس علم ہو لیکن اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس کے اہل و عیال کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس کے گھر پریوار کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس کی صورت پہ، اس کی سیرت پہ کوئی فرق نہ پڑے، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلی دعا کی، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے علم دیا ہے اس سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، وعلمنی ما ینفعنی، اور دوسری دعا، اے اللہ مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ پہنچائے۔ دنیا میں بہت سارے چیزوں کے فالتو علم ہیں، جادو ہے، جادو بھی ایک علم ہے، ہاتھوں کی لوگ ریکھائیں دیکھتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، پامسٹری، ہست ریکھا، وہ بھی ایک علم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بیکار علم ہے، نقصان دہ علم ہے۔ وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ علم دے جس سے مجھے فائدہ پہنچے۔ اور تیسری دعا، وزدنی علما، اور اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو امام سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم کی ضرورت علماء کو ہے، کیونکہ علماء کے لیے جہالت نقصان دہ ہے، لأنہم غایۃ الناس، اس لیے کہ علماء لوگوں کے مرجع ہوتے ہیں، لوگ دین کے مسائل کے سلسلے میں علماء سے رجوع کرتے ہیں، وہم یسألون، علماء سے سوال ہوتا ہے، لہٰذا علماء کو علم دین حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیجئے میرے بھائی، کہ زندگی میں کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن آپ کو کوئی نئی بات معلوم نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے اتفاق سے آپ کو کوئی بات معلوم ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کوشش کی، آپ نے کتاب پڑھی، آپ نے کسی عالم کا درس سنا، آپ کسی حلقے میں شامل ہوئے، تو آپ اپنے 24 گھنٹے میں 10 منٹ کا ہی صحیح زندگی کا اصول بنا لیجیے کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے 10 ہی منٹ روز نکالوں گا۔ انسان کی زندگی میں اگر ایک دن گزر جائے اور اس دن وہ کوئی دین کی کوئی بات نہ سیکھے تو یہ بڑی محرومی اور بدنصیبی، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو ہمارا یہ جو درس ہے منہج سلف کے سلسلے میں، یہ بھی انشاءاللہ اسی علم دین کو سیکھنے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو کامیاب کرے اور ہمیں علم دین کو مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ دوسری نصیحت ہے اس کتاب کی۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا، چونکہ اگلے منگل کو عاشورہ ہے، 10 محرم ہے، اور اس دن میں بنارس کے باہر بھی ہوں، تو اگلا ہمارا جو درس ہوگا وہ 11 محرم کو اور 11 سپتمبر کو بدھ کے دن ہوگا انشاءاللہ۔ منگل کے بجائے اگلا درس، ایسے پابندی سے ہمارا درس منگل کو ہی چلے گا، لیکن اگلا درس انشاءاللہ وہ بدھ کو ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات اسی وقت عشاء کی نماز یہی مسجد میں پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تمام اہل ایمان کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کے سلسلے میں گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علم کی اور منہج کی گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو کشمیر میں پریشان ہیں 25 دنوں سے، تو پوری دنیا سے ان کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے اور وہ کس حال میں ہم کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائے اور انہیں بھی امن اور شانتی اور بھلائی اور دنیا کے تمام سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی اہل ایمان ہیں اللہ ان کے جان و مال کی، ان کی مسجدوں کی، ان کی عبادت گاہوں کی، ان کے علماء کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔